مع المحسنين صدق الله العظيم. الحاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ جو رحمتوں کا خزینہ لے کر کے آیا تھا، برکتوں کی بارشیں ہو رہی تھی، سعادتوں کے فیصلے ہو رہے تھے، بشارتوں کی روشنی عام نظر آ رہی تھی، ذکر الہی اور تلاوت قرآن پاک سے درو دیوار گونج رہے تھے. وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو شے قیمتی ہوا کرتی ہے اس کے تقاضے بھی قیمتی ہوتے ہیں، اس سے تقاضے بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اگر آپ کو دولت مل جائے، سونا مل جائے تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ ہیرے جواہرات مل جائیں تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو تحفظ دیں، اس کو اسی شکل میں باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور اس سے استفادے کی جو شکلیں، جو نافعیت کی راہیں، جو اس کی صلاحیت ہے، اس سے فائدہ کہاں تک اٹھایا جا سکتا ہے، ان سب کو پیش نظر رکھ کر کے اس دولت سے، اس سونے سے، اس چاندی سے، اس ہیرے جواہرات سے فائدہ اٹھایا جائے. دولت مل گئی، ہیرے جواہرات مل گئے، لیکن اس کا تحفظ نہیں کیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ محروم ہوگا. شخص اسے محروم کہیں گے، اور اگر اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو معاشرے کے اندر اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا رہے گا. اسی تناظر میں اگر آپ رمضان مبارک کو دیکھیں، رمضان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ وہ تو رخصت ہوا، اور وقت ایک ایسی چیز ہے جو دکھتا نہیں، وقت گزرتا رہتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے. زندگی کے ساتھ ایک ایسی حقیقت ہے جو سچائی پر مبنی ہے. ہر فرد اس کو اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے. بقیہ اور زندگی کے جتنے مراحل ہیں اور اس کے جتنے تقاضے ہیں، ان کی شکلیں کیا ہوں گی، کب ہوں گی، کیسے ہوں گی، اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا ہے. لیکن ایک حقیقت جو سچائی پر مبنی ہے وہ یہ کہ زندگی کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، اور یہ زندگی کا تعلق گزر رہا ہے. کب اسے روک لے اور کب اس کا اختتام اور انتہا ہو جائے، یہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں. یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کی غائب بیان کرتے ہوئے اس معبود حقیقی نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کو اس نے پیدا کیا ہے. جس طرح زندگی ایک مخلوق ہے، ایسی موت بھی اس خالق کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے. اس لیے کہ موت اگر نہیں ہوگی تو ہمیں جنت نہیں مل سکتی. موت اگر نہیں ہوگی تو ہم رب حقیقی سے نہیں مل سکتے. اسی لیے مشہور قول ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی حبیب. الموت تحفۃ المؤمن، مومن کا تحفہ موت. موت ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے جوڑتا ہے، ملاتا ہے، پہنچاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل والے کون ہیں. آزمائش اللہ کی طرف سے. صرف ہم ایمان لے آئے، ہم یہ کہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم
الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کیا گمان کر رکھا ہے لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے بس ان کا سارا معاملہ ختم ہو گیا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تاکہ کہ ہم آزما چکے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے پہلے آ چکے ہیں، گزر چکے ہیں، ان کو ہم آزما چکے ہیں، تاکہ اللہ کو یہ بات ضرور معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں جو برے اعمال میں ملوث ہیں، جو برائی کے خوبے ہیں، جو بدیوں میں آلودہ ہیں، کہ وہ بازی مانگ لے جائیں گے اللہ سے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور اس بات پر کہ اللہ نے ایک وقت مقرر فرما دی ہر ایک کے لیے جو آ کر کے رہے گا، وہ سننے والا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے، جاننے والا بھی ہے۔ لہذا اللہ کے حضور میں اسے پہنچنا ہے۔ تو رمضان مبارک کا پیغام وہ تو گیا، ہمارے پیچھے جو پیغام چھوڑ کر کے گیا، ہم سے جو تقاضا رکھتا ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ ہم متقی بنیں، اس لیے کہ لعلکم تتقون قرآن پاک کہتا ہے۔ کیوں رمضان کو فرض کیا اللہ نے، روزے کو فرض کیا اللہ نے؟ اس لیے کیا تاکہ ہم متقی بنیں، ہم گناہوں سے بچیں۔ لہذا رمضان مبارک کے اندر یہ چیز پورے طور پر ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے کہ ہمیں پیاس لگتی ہے، لیکن ہم اس پیاس کو بجھانے کے لیے کمرے کے اندر تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیاس کی شدت کا احساس ہو رہا ہے، فریج میں پانی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہی تقویٰ عظمت الہی، جلالت شان کا استحضار اس درجے ہو، ایسا محسوس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان مبارک میں روزہ اس احساس کو، اس شعور کو اجاگر کرنے کے لیے اور روح کو اس کے ذریعے بالیدگی ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت مؤثر رمضان کو روزے کو بنایا۔ لہذا پہلی چیز تقویٰ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سونا ہے اور سونے کا تحفظ اس نے نہیں کیا تو وہ محروم ہوگا اور ضائع کرنے والا ہوگا۔ ایسی رمضان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ہم متقی بنیں، اور 1 مہینے تک اللہ رب العزت نے ہم سے یہ مشق کرائی ہے، اس پر قائم رکھا ہے۔ اب اگر رمضان گزر جاتا ہے اور گزرنے کے بعد تقویٰ ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے، ہم پھر باہری تباہی میں پڑ جاتے ہیں، ہم پھر برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ہم پھر جھوٹ اور مکاری اور عیاری کے فریب میں اس کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ رمضان مبارک نے جو ہمیں تحفہ دیا تھا، جو اس نے ودیعت کی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ تو اس بات کی شہادت ہے کہ رمضان اس شخص کا قابل ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ رمضان آیا لیکن ایک طبقہ وہ رہا جس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، وہ کھاتا پیتا رہا، وہ سگریٹ کے دھوئیں اڑاتا رہا، وہ واہی میں پڑا رہا، اسی غفلت کے ساتھ گزر گیا رمضان مبارک۔ عید میں آ کر کے 2 گانے ادا کر لیے، وہ غفلت کی زندگی ہے، انہیں توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ایک لمحے کی قدر کی، ایک ایک لمحے کی قدر کی ہے، صبح سے شام تک اس استحضار کے ساتھ رہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، جس نے یہ فرمایا ہے کہ صوم لی وانا اجری لی، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔
يدع شهوته وطعامه ونومه، ہمارے لیے وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے، لہذا میں اس کے لیے بدلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک لمحے کی وہ قدر کرتا ہے، لیکن رمضان گزر گیا تو اسے غافل نہیں ہونا چاہیے، رمضان گزر گیا تو اسے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثال دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دو دروازے ہیں، ایک چھوٹا دروازہ ہے جنت تک جانے کا، ایک بڑا دروازہ ہے مین گیٹ ہے جو جنت میں ہم کو لے جاتا ہے۔ چھوٹا دروازہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جس میں ہمیں مشق کرائی جاتی ہے حلال چیزوں سے روکنے پر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مشق کرائی ہے تاکہ 11 مہینے جو بڑا دروازہ ہے اللہ رب العزت کا قرب اور وصال جس سے حاصل ہوتا ہے، اس مین گیٹ سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں کہ حلال چیزوں پر اللہ نے پابندی عائد کر دی تو ہم پانی نہیں پی سکتے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے، اپنے ہاتھ سے نہیں مل سکتے، تو حرام چیزیں تو بدرجہ اولا ہمارے لیے جو ہے وہ ناجائز ہیں، ممنوعات میں داخل ہیں، منکرات میں داخل ہیں، لہذا اس سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا رمضان قبول، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے من سلم رمضان من سلم الشرع، کہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر اچھے انداز میں گزر گیا، اذا سلم رمضان سلمت السنہ، تو پورا سال اس کو بہتر انداز میں ملتا ہے، اچھی طرح سے اس کا گزرتا ہے۔ تو نمبر ایک کہ تقویٰ ہماری زندگی میں آیا کہ نہیں، تقویٰ آیا کہ نہیں ہے، اور تقویٰ یہی ہے کہ استحضار ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شخص کو اس بات کا اندیشہ اور خوف ہو اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کا، اس کے دربار میں کھڑے ہونے کا، اور وہ خواہشات نفسانی سے اپنے نفس کو روکے، تو وہ شخص کامیاب ہے، اس نے تقویٰ کی حقیقت کو پا لیا ہے، تقوی کی حقیقت کو اس نے پا لیا ہے۔ تو رمضان کا پیغام تقویٰ ہے، رمضان کا پیغام تلاوت کلام پاک ہے، اللہ کے کلام سے جڑنا ہے، رمضان کا پیغام ہمدردی و مواصلات، رمضان المبارک کا پیغام ذکر اللہ کی کثرت، رمضان المبارک کا آخری پیغام جو مطلوب ہے ہم سب سے وہ اخلاص، وہ اخلاص۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں ثبات، دنیا میں استقامت انہیں حاصل ہے جو اپنی نافعیت کو ثابت کرے، جو اپنی نافعیت کو ثابت نہیں کرتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اما السبت فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينقص في الارض كذلك يضرب الله الامثال۔ تو دنیا میں قائم رہنے، دنیا میں نافع اگر ہے تو وہ قائم رہے گا، ثابت رہے گا، اور آخرت میں کام آنے کے لیے آخرت میں مؤثر جو چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ دنیا میں مؤثر نافعیت ہے اور آخرت میں مؤثر اخلاص ہے، لہذا آخری درجے میں جو چیز یہ رمضان مبارک کے ذریعے ہمیں ملتی ہے وہ اخلاص ہے کہ اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں مخلصین الدین۔ لہذا ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ اوصاف قائم ہوئے کہ نہیں، آئے کہ نہیں، ہم اس سے استفادہ کر پائے کہ نہیں۔ اگر ہم نے کیا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا روزہ مبارک، رمضان مبارک اور قبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔